آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا وہ. میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے, جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا, چاہیے تھا, اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا, ملک گوا دیا, تباہ کروا دیا. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے, وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک کیسے نہیں چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. آپ نے سنا عمران خان 16 دسمبر 1971 کی بات کر رہے تھے. ہماری نوجوان نسل جو اس بات سے ناآشنا ہے, میں انہیں بتا دوں کہ 1971 سے پہلے موجودہ بنگلہ دیش یعنی جو آج کا ملک بنگلہ دیش ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہی ہوا کرتا تھا اور اسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. لیکن 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا. جی ہاں, اور اس وقت ملک میں حکومت تھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملٹری ڈکٹیٹر یحییٰ خان کی. اس سے قبل 11 سال تک ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر کی پاکستان میں حکومت تھی جن کا نام تھا ایوب خان. انہوں نے نفرتوں کے وہ بیج بوئے جو کہ منتج ہوئے پاکستان کے ٹوٹنے پر 1971 میں. صورتحال اس طرح سے تھی کہ وہ جماعت جس نے انتخابات جیتے تھے, انتخابات میں اکثریت حاصل کی تھی عوامی لیگ, اسے حکومت بنانے نہیں دیا گیا, یعنی عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. یحییٰ خان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی. انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کر کے خود گھر جائیں, لیکن یحییٰ خان کا طرز عمل تھا جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں. یعنی جب تک ملک ٹوٹ نہیں جائے گا اس وقت تک وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے. اور ایسا ہی ہوا. 16 دسمبر 1971 وہ شرمناک دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے, وہ بھی ایک بھارتی فوجی کمانڈر کے سامنے. پاکستانی فوجیوں کی کمان ایک بھارتی کمانڈر کو دے دی گئی, اور اس طرح سے یحییٰ خان اس وقت تک ملک کی جان انہوں نے نہیں چھوڑی جب تک ملک ٹوٹ نہیں گیا. اور انہوں نے اپنے اس طرز فکر کو عملی جامہ پہنایا, جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں. چونکہ اس وقت ملک میں فوج کی حکومت تھی, اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ خاص کر AI جنریٹڈ تصاویر اور ویڈیوز جس میں کہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت کی فوجی قیادت کو بھی, اور آج کی فوجی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک میں اپنی منمانی کرنے کے باعث. جی ہاں, اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہوں گے امیجز. ظاہر ہے میں وہ یہاں پہ ان کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. ایک اور بہت ہی افسوسناک واقعہ, بلکہ میں تو کہوں گا سانحہ پیش آیا تھا 16 دسمبر. اس دن بھی 16 دسمبر کی تاریخ تھی جب آرمی پبلک سکول پشاور میں درندوں نے, سفاکوں نے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون کے رکھ دیا تھا. بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس وقت ملک میں نواز شریف کی حکومت تھی. حالانکہ میں نواز شریف کی سیاست سے شدید اختلاف کرتا ہوں, لیکن جس طرح سے میں 1971 کا ذمہ دار یحییٰ خان کو ٹھہرا رہا ہوں, اس طرح سے میں سانحہ APS یعنی آرمی پبلک سکول کا ذمہ دار نواز شریف کو ہرگز نہیں ٹھہراؤں گا. یہ بھی ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو تواتر سے فوجی ڈکٹیٹرز نے اپنائی. پہلے ضیاء الحق نے مجاہدین کو پالا پوسا, انہیں ہیروز کی طرح پیش کیا, اور پھر مشرف نے آ کے اس کو یو ٹرن اپنا لیا, اس کو بالکل تبدیل کر دی وہ پالیسی. اور اس طرح سے تواتر سے پالیسیوں کی تبدیلیاں, اور کبھی مجاہدین کو ہیرو بنا کے پیش کرنا, کبھی انہیں ولن بنا کے پیش کرنا, اس نے اتنی خرابی پیدا کر دی. اور سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ عوام کے جو نمائندے تھے جنہیں عوام ووٹ دیتے ہیں انہیں حق حکمرانی نہیں دیا گیا, بلکہ اپنی منمانی کی گئی تواتر کے ساتھ. اس لیے وہ سانحہ بھی پیش آیا. خیر, چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف. آج جیسا کہ میں نے کہا ایک تو 16 دسمبر, تاریخ تو 16 دسمبر ہے, دن ہے منگل کا. اور منگل کا دن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان سے ملنے کے لیے جیل جاتے ہیں, خاص کر ان کی بہنیں, ظاہر ہے ان کی فیملی.
का ये हक है, उन्हें अदालत ने ये इजाज़त दी हुई है कि मंगल का दिन मुलाकात का दिन होता है, वो मिलने के लिए जाएंगे। आपको याद होगा पिछले मंगल को क्या हुआ था। अगेन एक और बहुत ही पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक वाक़या पेश आया जब इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन्स फेंके गए शदीद सर्दी में, उन्हें वहाँ से डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए। हालांकि आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि इमरान खान की बहनें और उनके साथ जो लोग थे, ज़ाहिर उनमें सेनेटर मुश्ताक सरफहरिस्त थे और पीटीआई के रहनुमा शाहिद खटक, वो लोग उस मकाम से हट रहे थे और बाकायदा ताक ताक के निशाने लगाए गए वाटर कैनन से और इमरान खान की बहनों को निशाना बनाया गया। वो ज़मीन पर गिर भी गई और शाहिद खटक की टांग भी टूट गई एक गड्ढे में गिरने से। ये था पिछला मंगल। इस दौरान एक हफ्ता गुजर गया है, आज वो लोग फिर वहाँ पहुँचेंगे। आज जिन लोगों को मुलाकात के लिए पीटीआई चाह रही है कि मुलाकात करें, नामों की फहरिस्त दे दी गई है। उसमें सलमान अकरम राजा हैं जो कि ज़ाहिर पीटीआई के लीडर हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर हैं, आज ज़ाहिर सुहेल आफरीदी का दिन नहीं है, नादिया खटक हैं, इमरान खान की बहनें तो हैं ही, ज़ाहिर वो तो फैमिली का दिन होता है, वो तो हैं ही, और भी कुछ लोग हैं, तो तकरीबन 6-8 लोग होंगे। आज देखते हैं कि क्या होता है। पीटीआई के लोगों पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो कोई अच्छा तगड़ा किस्म का सियासी मुजाहिरा करें। इस दफ़ा सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है क्योंकि अब पिछले हम देखते हैं कि जब पिछले दफ़ा भी हुआ था तो केपीके से बहुत लोग आए थे। आज इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि पंजाब से लोग आएंगे और ये बात तमाम तबसरा निगार ये बात करते हैं कि जिस दिन पंजाब से उसी ताकत और उसी क़ुव्वत से लोग निकले जिस तरह से केपीके में निकल रहे हैं, तो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब भी उसी तरह का वलवला दिखाए जिस तरह का केपीके दिखा रहा है। आज इस बात का इम्कान है कि पंजाब से लोग आएंगे, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं पीटीआई के, एमएनएज, एमपीएज, उनके भी आने का इम्कान है। तो इसलिए आज अडियाला के सामने कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि दो में से एक बात होगी, या तो हुकूमत अब इस बात पर थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करे और इमरान खान को कम अज़ कम उनकी बहनों से मिलने दे, क्योंकि अब इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ गया है। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के दरमियान, यानी कि पिछले मंगल और इस मंगल के दरमियान एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई और वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये बहुत गलत बात है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और वैसे तो खैर ज़ाहिर है ताकत की अपनी एक डायनामिक होती है। अगर हुकूमत इस वक्त जिस तरह से ताकत के नशे में सरशार है, पता नहीं वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात को कितनी अहमियत देती है, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर है कि ये एक डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद पीटीआई ने ख़ुद भी अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच किया और बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकातों के लिए कहा कि वो हुकूमत पर जोर दें कि उनसे मुलाकातें करवाई जाएँ। उसके अलावा जमायमा खान जो कि इमरान खान की साबिक़ा अहलियाँ हैं, पियर्स मॉर्गन बहुत नुमाया नाम है। कुछ टेलीग्राफ में, आपको पता है कि टेलीग्राफ में एक मजमून भी छपा था कि क्रिकेटर्स को भी इसके लिए आवाज़ रेज करनी चाहिए। इमरान खान के बेटों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। तो इस हफ्ते के दौरान, यानी कि पिछले मंगल से लेकर अब तक 7 दिनों में काफ़ी एक्टिविटी हुई है। हुकूमत कुछ ना कुछ दबाव ज़रूर महसूस कर रही होगी, इसलिए अब देखते हैं कि आज वो मुलाकात करवाते हैं या नहीं। दूसरा जो बड़ा सवाल इस वक्त किया जा रहा है वो ये कि पीटीआई कब तहरीक का ऐलान करेगी। अगर आपको याद हो तो इतवार के जलसे में सुहेल आफरीदी ने कहा था, कोहाट में जो जलसा हुआ था, उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, उनकी जमात पूरी तरह से तैयार है। जलसे में डी चौक के नारे भी लगे थे कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान ने इख्तियार दिया है कि वो इसका फैसला करें। अब देखते हैं कि कब करते हैं। इस वक्त देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि पीटीआई को चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इस वक्त बर्पा कर दे, लॉन्च कर दे कोई तहरीक, लेकिन देखें अगर इसका फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना इसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा 26 नवंबर को भी इसी तरह से हुआ था, लोग आए थे, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ उनके साथ। एक शख्स को कंटेनर पर नमाज की हालत में उठाकर नीचे फेंक दिया गया। बकौल पीटीआई के उनकी बहुत से लोग उनके पुलिस की और रेंजर्स की फायरिंग से हलाक भी हुए। क्या पीटीआई के पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान है? देखिए, प्लेटिट्यूड्स तो हो सकते हैं, जैसे कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि जी हम आएंगे तो जाएंगे वापस कफन में। जाहिर है ये एक सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन इसकी अमली शक्ल ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी वर्कर को एहतजाज करने की पादाश में कफन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है जोश खिताबत में उन्होंने ये बात की। सुहेल आफरीदी यकीनन बहुत मुखलिस हैं,
تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ آ جائیں گے تو ان کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ کیا وہ اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے، یا پھر حکومت اس کو کتنا ٹالریٹ کرے گی؟ اور ظاہر ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ بیٹھیں، تو ان کے پاس پلان ایک اینڈ گیم بھی ہونا چاہیے جب وہ شروع کریں گے، کہ شروع تو کر دیا آپ، نکل تو آئے. واٹ از دی اینڈ گیم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر 2024 کو بھی کوئی اینڈ گیم نہیں تھا. اگر ظاہر ہے علی امین گنڈا پور پر بہت شدید تنقید کی جاتی ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے سب لوگوں کو چھوڑ کے، بشرا بی بی کو، لیکن اگر فرض کریں علی امین وہاں سے نہ بھی جاتے تو اینڈ گیم کیا تھا؟ یہ لوگ وہاں تک پہنچ تو گئے تھے، اس کے بعد سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اب کیا کرنا ہے. تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. اگر کوئی گیم پلان ہو اس طرح کا جب تک، اور ظاہر اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو لوگ چاہیے، آپ کو ریسورسز چاہیے. اگر وہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس قسم کی سردی میں. آپ کو کپڑوں کی، کھانوں کی، اور جو دوسرا انفراسٹرکچر ہے ظاہر ہے وہاں پر باتھ روم فیسلٹیز، یہ سب چیزیں آپ کو بندوبست کرنا ہوگا. کیا یہ کر پائیں گے یہ سب کچھ؟ ظاہر ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ایک بہت بڑی تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے اس سے ابھی تک اجتناب کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے. اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے عمران خان کی، اس میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ تصویر ان کی اپنی ہے، ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، اور اس لیے لیک کی گئی ہے کہ تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ جی عمران خان از فائن، دیر از نتھنگ رانگ وتھ ہیم، ورزش بھی کر رہے ہیں، وہ بالکل صحت مند ہے، اس لیے کوئی زیادہ بہت زیادہ اس پہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. جو لوگ عمران خان کی تصویر تک سے ڈرتے ہیں، خائف ہیں، آپ اندازہ لگائیں لوگوں نے اب عمران خان کی طرح طرح کی اے آئی جنریٹڈ تصاویر بنا دی ہیں. اور وہ ایک تصویر آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ ٹریڈ مل پر ہیں، ایک میں وہ بینچ پریس کر رہے ہیں، ورزش جو ہوتی ہے اس میں وہ کر رہے ہیں. تو اب لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو گوشت پوسٹ کے انہوں نے لانچ کیے ہیں ٹاؤٹس، اور مطلب چاہے وہ شاہد آفریدی ہوں، چاہے وہ اقرار ہوں، چاہے وہ جواد ہوں، چاہے وہ ریحام خان ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، شیر افضل مروت ہوں، پوری کی پوری نمرود لیگ ہو، پورے کے پورے یہ بلاول بھٹو وغیرہ ہوں، یہ سب چلتے پھرتے گوشت پوسٹ کے انسان ہیں. وہ سب مل کر عمران خان کی ایک اے آئی جنریٹڈ تصویر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب آپ اس شخص کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سب لوگ منظر عام پر ہیں، ٹی وی پر انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کی حکومت ہے، سب کچھ ہے، اور آپ ان کے مقابلے میں عمران خان کی ایک اے آئی جنریٹڈ تصویر تک افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ لیک ہو جائے تو آپ کو اتنا زیادہ اس میں پرابلم ہے. اچھا، پھر ظاہر ہے میں شیئر نہیں کر سکتا آپ سے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کس طرح کی تصاویر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. فوج کے دیگر جو لوگ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، یہ جو بھی حال ہی میں جو درباری ملا گئے تھے وہ ہیں، باقی لوگ ہیں، کیسی تصاویر. اور عمران خان کو ایک بالکل ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور جبکہ ان لوگوں کو ولن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو جو نیریٹو ہے، جو بیٹل ہے سوشل میڈیا کی، اس میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب دور تک جس طرح سے عمران خان کو ان کو جو ریزونیٹ کر رہا ہے، جو بھی کچھ ان کا نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ ریزونیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے سہراب برکت. بہت ہی عمدہ جرنلسٹ، بہت شاندار، پاکستان کا مستقبل ہے وہ اور ان جیسے جرنلسٹ جو ینگ ہیں، اتنے جرت مند ہیں، اتنے کھرے جرنلسٹ ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ انہیں بلا جواز اریسٹ کیا گیا. ان کے پاس آرڈرز تھے کورٹ کے کہ وہ ان کا نام کسی بھی ایسی لسٹ میں نہیں ہے جس کے سبب انہیں ٹریول کرنے سے روکا جا سکے. لیکن انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے نہ صرف یہ کہ روکا گیا، بلکہ جسے کہتے ہیں نا ستم بالائے ستم، انہیں گرفتار بھی کیا گیا. That was absolutely absurd and ridiculous. انہیں گرفتار کر کے پھر ان کا ریمانڈ لے لیا گیا، اور ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی پرانا کیس نہیں تھا. صرف ایک جو بات کہی گئی انتہائی بھونڈی بات کہ جی انہوں نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا تھا. صحافی کا کام انٹرویو کرنا ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں انٹرویوز، اکثر انٹرویوز کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی جرم ہے؟ اب جو حکومت کے لیے درد سر بن سکتا ہے وہ یہ کہ کشمیر میں اب ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. اور وہی جو امن کمیٹی جو تھی ایکشن کمیٹی کشمیر کی، جن لوگوں نے پچھلے دنوں احتجاج کیا تھا اور اپنی ڈیمانڈز منوا لی تھیں، ایکشن کمیٹی، انہوں نے سہراب برکت، آپ کے علم میں ہوگا کہ سہراب برکت کشمیری ہیں، بہت باہمت انسان ہے، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے.
تو وہاں پر اب احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. تو حکومت کے لیے دو گنا جو ہے نا وہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں, درد سر ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی والے وہاں کرتے ہیں اڈیالہ کے باہر, اور یہاں پر سراب برکت کے حق میں ہوتا ہے, اور پھر وہ اگر پھیل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. شاہد آفریدی از ان ٹربل. دیکھیے, ایک انتہائی گندا گھٹیا انسان جو کہ ایک بہت ہی میڈیوکر سا کرکٹر تھا, اور وہ کسی بھی طرح سے اس سے بہت اچھے کیلیبر کے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ آل راؤنڈرز اسی دور میں کھیل رہے تھے, جیسے کہ عبدالرزاق تھے, اظہر محمود تھے, وہ ان سے بہت عرفہ کرکٹرز تھے. لیکن سم ہاؤ اس آدمی کو پذیرائی مل گئی پبلک کی, لیکن جسے کہتے ہیں نا عزت راس نہ آنا, تو انہیں عزت راس نہیں آئی. انہوں نے بلا وجہ ایک آئے دن وہ کوئی نہ کوئی ٹاؤٹ گیری کرتے رہتے. ظاہر ہے یا تو انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یا ان کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ لگ گئی ہے, کوئی مجبوری ان کی ضرور ہے, یا وہ انسان ہی اتنے مطلب کینہ پرور قسم کے شخص ہیں, کسی بات کا ان کو کینہ ہے, کسی بات کا حسد ہے ان کو, تو وہ آئے دن اپنا بغض اور عناد جو ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں. He is really a malicious person. He doesn't come across as a good human being. He is not a good human being, جو ان کی باتوں سے لگتا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے دیکھیے تازہ ترین جو ان کا بیان ہے, ذرا سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. پرورش انہوں نے کی تھی, آج جن کے بارے میں یہ لوگ باتیں کرتے, پرورش انہوں نے کی, آج یہ لوگ پیمپر سے باہر آ گئے تو آج ان کو برے لگ رہے ہیں, بڑے ہو گئے, وہی پلے بڑے ہیں, وہی پلے بڑے. ابھی پیمپر اتارے انہوں نے تو آج ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ہو گئے. غلط فہمی میں وہ لوگ. اچھا, اب جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہم کو اس شہر میں تعمیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ. تو پھر سوشل میڈیا پہ تو جو ان کی درگت بنی ہے, صحیح معنوں میں جیسے کہتے ہیں نا, لوگوں نے ان کو تن کے رکھ دیا. یہ دیکھیے ذرا کس طرح کے امیجز ہیں ان کے. اچھا, اب انڈے کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا ہے, اور لنگوٹ کا کیا ہے, کیونکہ وہ پیمپر کی بات کر رہے تھے جو کہ ایک پروڈکٹ کا نام ہے, ڈائپر کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ لنگوٹ جو ہوتی ہے, تو لوگوں نے ان کو لنگوٹ پہنا بھی دی, اتار بھی دی, پہنا دی, پھر اتار دی. انڈے اس لیے ان کے ساتھ منسوب کیے گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈک پہ آؤٹ ہوتے تھے, جو کہ کرکٹ میں سب سے آپ کی خراب کارکردگی کا جو سمبل ہے وہ ڈک ہے ایز اے بیٹسمین. اور شاہد آفریدی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بہت زیادہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو جاتے تھے, یعنی کہ انڈا, ڈک. تو وہ ان کو دیا گیا ہے. ان کا انتخابی نشان, اگر انہوں نے کبھی بھی الیکشن لڑنے کی غلطی کی تو ان کا انتخابی نشان یقینی طور پر انڈا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. خیر, اب تو وہ ایک اٹیک ڈاگ بھی بن گئے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے ان کا انتخابی نشان, جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, بھونکتے بہت زیادہ ہیں. تو کچھ کوئی اور بھی انتخابی نشان انہیں اس سے موضوع بھی مل سکتا ہے, لیکن فی الحال انڈا ان کے لیے بہت موضوع ہے. تو وہ لوگوں نے, آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں. اچھا, ویری کوئکلی, جسٹس جہانگیری ایک بہت شاندار جج پاکستان کے, لیکن ظاہر ہے کہ بیچارے جج کو انصاف نہیں مل رہا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح 2024 کے انتخابات میں پورے ملک میں دھاندلی ہوئی تھی, اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی, انہوں نے جو وہاں کے جو بھی ہارنے والے جیتنے والے لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے فارم 45 اور 47 لے کر آ جائیں تاکہ وہ دونوں کو موازنہ کر لیں. جو 45 میں جیتا ہوگا اسی کو فارم 47 ایک جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے طور پر ملنا چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پورا معاملہ ہی الٹ گیا تھا. جن لوگوں کے پاس فارم 45 ہوتا ہے, جس میں ملنے والے ووٹ الگ الگ پولنگ اسٹیشنز کے آپ کو سیپریٹلی دیے جاتے ہیں, پھر ان سب کا مجموعہ 47 کی شکل میں دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو جیتے ہوئے کوئی سے فرق نہیں پڑتا, 47 جو کہ وکٹری کے لیے دیا جاتا ہے وہ انہوں نے ان کو دے دیا. انہوں نے فارم منگا لیا, بس وہی ان کی خطا تھی. انہیں کہا کہ جی آپ کی ڈگری جعلی ہے. خیر, پھر وہ کیس بالآخر وہ کیس شروع ہوا اور انہوں نے قرآن پر حلف دیا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی بات نہیں سنی جا رہی. انتہائی افسوسناک بات ہے. ہم یہی کہیں گے کہ جس معاشرے میں جج کو انصاف نہ مل رہا ہو, اس پہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر عدل, عام آدمی کو عدل اور انصاف کیسے ملے گا. اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ نہیں ہوتا, وہ جنگل ہوتا ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. آپ سے پھر وہی گزارش, جی پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.